ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام آئمہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری اماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پال رہی تھیں، کیونکہ میرے ابا زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے مر چکے تھے، اور یہ حادثہ میری پیدائش کے بعد پیش آیا، جس نے اماں اور میری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ میں سوچتی ہوں آخر ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا کہ ساری زندگی ہم دونوں ماں بیٹی نے ایک سزا کی طرح کاٹی، اور جب وقت بدلا تو پھر جو ہوا وہ سوچ کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے جب چچی نے مجھے اور اماں کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اماں اس دن کتنا روئی تھی، اس نے چچا اور چچی کے سامنے کتنے ہاتھ جوڑے، ترلے کیے، لیکن ان دونوں پر ذرا سا اثر نہیں ہوا، بلکہ میرے چچا اپنی بیوی کو روکنے کی بجائے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور پھر جب چچی نے ہمیں گھر سے نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تو اماں کتنی دیر مجھے وہاں لے کر بیٹھی رہی تھی، مگر ان ظالموں نے دروازہ کھولا نہ ہی اماں کی فریاد سنی۔ آخر مایوس ہو کر اماں نے مجھے گود میں اٹھایا اور وہاں سے چلی جانے کے لیے اٹھ گئی۔ اللہ بھلا کرے خالہ منظوراں کا، اگر وہ اس وقت اماں کو اپنے گھر میں پناہ نہ دیتی تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ میں اس وقت صرف 1 سال کی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میری ماں پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے تو جب ہوش سنبھالا اپنے آپ کو اماں کے ساتھ ایک کمرے میں محدود پایا تھا۔ وہ کمرہ ہی ہماری کل کائنات تھا، جو منظورہ خالہ نے طرز کھا کے مجھے اور اماں کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ آخر ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہی کیا تھا؟ اس کے باوجود وہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئی تھی، اور جن سے ہمارے خون کے رشتے تھے انہوں نے تو آنکھیں سر پر رکھ لی تھیں۔ کچھ سال بعد میں محلے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھنے کے لیے جانے لگی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے یونیفارم، شوز اور کتابیں بھی خالہ منظورہ کی پوتی کی ہوتی تھیں، جو مجھ سے 1 کلاس آگے تھی، اور گھر میں بھی پہننے کے لیے مجھے اسی کے پرانے کپڑے ملتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ میری دوست نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، مگر میں اکیلی اسکول جاتی تھی اور وہ اکیلی جایا کرتی تھی۔ اس کی اماں نے اسے منع کیا تھا مجھ سے دوستی کرنے کے لیے، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کی بیٹی تھی جو دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پال رہی تھی۔ حالانکہ کسی کے گھر میں کام کرنا کوئی جرم یا گناہ نہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ایسے غریب لوگوں کی نہ تو عزت کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی مقام دیتا ہے، حالانکہ وہ بھی باقی سب کے جیسے انسان ہوتے ہیں، جن کی 1000 ضرورتیں اور کچھ خواہشیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بھی انہی میں سے ایک تھے، مگر ہماری ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی تھیں، خواہشات کے لیے تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ دوسروں کی اترن پر جینے والے لوگ کسی کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس بات کا اندازہ مجھ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا تھا؟ وہ تو میری اماں کی ہمت تھی کہ یہ سب کے باوجود مجھے پال بھی رہی تھیں اور پڑھا بھی رہی تھیں۔ ایسے ہی میں ہمیں خالہ منظوراں کے گھر رہتے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے۔ میں تقریباً 11 سال کی ہو گئی تھی جب خالہ منظوراں کا انتقال ہو گیا، تو ان کی بہو نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اپنا انتظام کہیں اور کر لو، ہم مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بات اماں کے دل پر لگی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اماں نے بنگلے کی بیگم صاحبہ سے بات کی کہ وہ ان کو سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی جگہ دیں، تو بیگم صاحبہ نے اماں سے کل وقتی کام کا مطالبہ کیا، اور اسی شرط پر ہم دونوں ماں بیٹی کو اپنے ایک کمرے کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی جگہ دے دی۔ وہاں پر اور بھی 3 سرونٹ کوارٹرز بنے ہوئے تھے، جن میں 2 اور 3 کمرے بھی تھے۔ بیگم صاحبہ کا چوکیدار، مالی اور خانسامہ اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ ان کوارٹرز میں رہتے تھے، جبکہ ہمارا کوارٹر صرف 1 کمرے پر مشتمل تھا۔ لیکن ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ ہمیں رہنے کے لیے چھت اور ٹھکانہ مل گیا تھا۔ جب ہم بیگم صاحبہ کے کوارٹر میں شفٹ ہوئے تھے، اس وقت میں 12 سال کی ہو چکی تھی، اور جن سوالوں کے جواب مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے، اب اماں نے ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے سوالوں کا ایک ایک جواب دے دیا۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ ہم جو گھر سے بے گھر ہوئے تھے اس کے پیچھے آخر کون سی وجہ تھی، اور یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میری اماں گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادھی عورت تھی۔ ابا کے ساتھ اماں کی شادی کسی دور پار کی ایک رشتہ دار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی میرے ابا کے گھر والوں کو اماں کے رشتے کا بتایا تھا۔ میرے دادا دادی کو اماں بہت پسند آئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی بیوی چاہتے تھے
जो अच्छी बहू भी बन सके और घर भी संभाले। यही सोचकर उन्होंने अब्बा की शादी अम्मा के साथ कर दी। लेकिन मेरे अब्बा कुछ अजीब से मिजाज के आदमी थे, बहुत अक्खड़ और ज़िद्दी किस्म के इंसान थे। जिस बात पर अड़ जाते वो करके ही दम लेते थे और गुस्से के भी बहुत तेज़ थे। इसीलिए दादा और दादी चाहते थे कि अब्बा की ज़िंदगी में कोई ऐसी औरत आए जो अपनी नर्म और ठंडी तबीयत से ऐसे शौहर के साथ गुजारा कर ले जो दिमाग का गरम और ज़बान का तेज़ था। मेरी अम्मा ने अब्बा के साथ गुजारा करने की कोशिश भी बहुत की। जब तक सास और ससुर जिंदा रहे तब तक अब्बा कुछ काबू में थे, लेकिन जैसे ही एक के बाद दादी और दादा का इंतकाल हो गया तो अब्बा को अपनी मन मर्जियाँ करने का मौका मिल गया। अब्बा और अम्मा दादा दादी के साथ जिस घर में रहते थे वहीं पर चचा और चच्ची भी रहते थे। चचा की शादी अब्बा के साथ ही हुई थी। उनकी बीवी शहर की तेज़ तरार औरत थी। वो भी सास ससुर के जीते जी तो कुछ दबके रही। उसके बाद चच्ची ने भी अपने खूब रंग दिखाए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उनका जेठ तो अपनी बीवी को किसी काबिल नहीं समझता, कोई अहमियत नहीं देता। इसलिए चच्ची को मौका मिल गया। वो अम्मा से सारे घर का काम भी लेती थी और जब दिल चाहता अम्मा को बातें भी सुना देती थी। मेरी अम्मा ना मैके में किसी को कुछ कहने जोगी थी और ना ही शौहर के सामने दुखड़ा रो सकती थी, क्योंकि अम्मा को मालूम था कि शौहर से किसी बात को कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए वो चुपचाप सारे काम भी संभालती रहीं और घर वालों के बुरे रवैये भी बर्दाश्त करती रहीं। फिर जब अम्मा अब्बा की शादी को पूरे 3 साल मुकम्मल हो गए और उनके यहाँ औलाद नहीं हुई तो चच्ची ने इस बात पर भी अम्मा का जीना हराम कर दिया, क्योंकि ख़ुद 3 साल में चच्ची के 2 बच्चे हो चुके थे और दोनों बेटे ही थे। मेरे अब्बा को बेटे बड़े पसंद थे और वो चाहते थे कि उनके यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ बेटा ही पैदा हो। एक तो भाई के साथ मुकाबला हो गया था, दूसरा अब्बा बेटियों को बोझ समझा करते थे। और फिर जब अम्मा अब्बा की शादी को 4था साल भी पूरा हो गया तो चच्ची ने अब्बा के कानों में दूसरी शादी की बात डाल दी। अब्बा तो जैसे इस बात के लिए तैयार बैठे थे, उन्होंने भी उठते बैठते अम्मा को यही बातें सुनाना शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि मेरी अम्मा सूरत और सीरत में किसी से कम थी, बल्कि कोई भी अम्मा को देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ किए बिना नहीं रहता था। और अम्मा का सलीका तरीका तो अपनी मिसाल आप था। उसके बावजूद अब्बा को हर कमी सिर्फ मेरी माँ में ही नज़र आती थी। फिर अब्बा की ज़िंदगी में दूसरी औरत आ गई। पता नहीं उसने अब्बा पर कौन सा जादू किया था कि अब्बा को उसकी सिवा कोई नज़र ही नहीं आता था। ऊपर से चच्ची ने अब्बा के जहन में दूसरी शादी की बात डाल दी थी। किसी बात को वजह बनाकर अब्बा ने अम्मा को कह दिया कि तुम तो मुझे औलाद नहीं दे सकती, इसीलिए अब मैं दूसरी शादी करूँगा। लेकिन मेरी अम्मा उनके पैरों में गिर गईं और फरियाद करने लगीं कि मुझ पर सौतन मत लाना। मगर अब्बा कहाँ किसी की सुनने वाले थे। फिर कुछ दिन गुजरे थे कि अम्मा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हुई। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। चच्ची ने ना चाहते हुए भी अम्मा को अस्पताल लेकर गईं तो पता चला कि अम्मा उम्मीद से हैं। पूरे 4.5 साल बाद अम्मा को वो खबर मिली थी जिसे सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे, और साथ ही उम्मीद भी बन गई थी कि शायद अब अब्बा दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि कहते हैं कि औलाद पैरों की जंजीर होती है। अब सवाल ये था कि क्या अम्मा अब्बा के पैरों में ये जंजीर डालने में कामयाब हो जाएगी? क्या अब्बा औलाद का सुनकर दूसरी शादी से बाज आ जाएंगे? फिर अम्मा की उम्मीदों को पहला इशारा उस वक्त मिला जब अब्बा को ये खबर मिली तो वो खामोश हो गए। अम्मा ने उनसे कहा कि अब तो औलाद होने वाली है, दूसरी शादी ना करें। फिर अब्बा कहने लगे, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। अगर तुमने बेटी पैदा की तो मैं लाजमी दूसरी शादी करूँगा। अब अम्मा के सर पर हर वक्त यही खतरे की तलवार लटकती रहती कि पता नहीं क्या होगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अम्मा ने मुझे जन्म दिया। अब्बा को बेटी मंजूर ही कब थी? उन्होंने तो मेरा मुंह तक नहीं देखा, बल्कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी वो उस दिन के बाद अम्मा और मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन अम्मा को पता चला कि अब्बा ने 9 महीने पहले ही दूसरी शादी कर ली थी, और इस बात की खबर चचा चच्ची को भी थी। अब तो बस बेटी पैदा होने का बहाना मिला था। अब्बा को उसी दिन पता चला कि मेरी पैदाइश तक के अरसे में चचा ने अब्बा के मकान में हिस्से के पैसे अब्बा को दे दिए, और इस तरह दादा दादी का वो घर अब चचा का हो चुका था। जबकि अब्बा दूसरे शहर में अपना घर खरीद कर दूसरी बीवी के साथ वहाँ रहने चले गए थे, और मेरी अम्मा अपनी बेटी को गोद में लिए अपनी बदनसीबी पर मातम करती रह गई।
رشتہ داروں اور برادری والوں کے ڈر سے چچا نے اماں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت اماں اور مجھے گھر سے نکال دیتے تو سب نے باتیں بنانی تھی کہ چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس کی ماں پر ظلم ہوا ہے، کہ چچا نے بھی گھر سے نکال دیا۔ بس اسی وجہ سے چچا اور چچی ہمیں اپنے گھر میں برداشت کر رہے تھے۔ میری پیدائش کے چند دن بعد ہی چچی نے میری اماں کو گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ اب تو وہ خود ہل کر پانی تک نہیں پیتی تھی۔ میری اماں ہی صبح سے رات تک گھر کے سارے کام کرتی، یہاں تک کہ چچی کے بچوں کو بھی اماں ہی سنبھالتی تھیں۔ گھر کے کاموں اور دیگر ذمہ داریوں میں اماں کو اپنی بیٹی کے لیے تو وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ بس جب میں روتی تب اماں مجھے اٹھاتی تھیں اور دودھ پلا کے دوبارہ سے کاموں میں لگ جاتی۔ میرے نانا نانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب اماں کے میکے میں صرف ماموں اور اس کی بیوی ہی تھے، اور سچ کہتے ہیں کہ جب بیٹی کے ماں باپ نہ رہیں تو اس کا میکا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے ماموں کو میری پیدائش کی خبر بھی ملی تھی اور اماں کی بربادی کی بھی۔ اس کے باوجود ماموں نے اماں کی خبر تک نہیں لی۔ پھر ایسے حالات میں میری اماں اپنے بھائی کے در پر کیسے جاتی، اور کوئی اماں کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ دیور دیورانی کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کر کے وہاں رہنے پر مجبور تھی۔ مگر میری چچی کے لیے یہ بات بھی ناقابل برداشت تھی۔ آخر کار جب 1 سال مشکل سے گزرا تو چچی نے بلا وجہ ہی اماں کو گھر سے نکال دیا۔ اماں روتی دھوتی گلی میں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر چل پڑی۔ اپنی گلی سے باہر نکل کے مین روڈ پر گئی تھی کہ خالہ منظورہ نے دیکھ لیا۔ وہ 2 گلی چھوڑ کر اسی محلے میں رہتی تھی اور ان کی دوستی میری دادی کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے وہ میری اماں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اماں کو یوں سڑک پر روتا دھوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے وجہ پوچھی تو اماں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ پہلے تو وہ اماں کو لے کر واپس چچا کے گھر پہ گئیں۔ دروازہ بجایا تو چچی دروازے پر آ گئی۔ خالہ نے چچی سے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، 1 سال کی بچی ہے، اس کی ماں کو تم نے گھر سے نکال دیا۔ تو چچی نے خالہ کی خوب بدتمیزی کی اور کہا کہ ہمارے گھر کے معاملے میں کسی کو بھی بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی اماں کا بیگ خالہ کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں میرے اور اماں کے چند جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ خالہ وہ بیگ اٹھا کر میری اماں کو ساتھ لیے اپنے گھر پہ چلی گئیں۔ حالانکہ ان کے گھر میں ان کا بیٹا اور بہو اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بیرونی دروازے کے ساتھ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا۔ خالہ نے وہی کمرہ اماں کو دے دیا۔ اس طرح اماں وہاں پر رہنے لگیں، مگر خالہ کی بہو کو بھی اماں کا وہاں رہنا پسند نہیں تھا، کیونکہ میری اماں جوان اور خوبصورت تھیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ کون کسی کے بچوں کو مفت میں پالتا ہے۔ پھر میری اماں نے کچھ مہینوں بعد خالہ سے کہہ کر اپنے لیے کام کا بندوبست کروایا۔ اماں پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی انہیں کوئی کام آتا تھا جو وہ گھر میں بیٹھ کر سکتی، اسی لیے انہوں نے 2-3 کوٹھیوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس بات پر تو خالہ کی بہو نے اور زیادہ منہ بنایا، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو میرے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اماں جن کوٹھیوں میں کام کرتی تھی وہیں سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو مل جاتا جو اماں گھر پر لے آتی تھی۔ مجھے بھی وہی کھلا دیتی اور خود بھی کھا لیتی، اور اپنی تنخواہ میں سے پیسے خالہ کی بہو کو دیا کرتی تھی۔ لیکن وہ پھر بھی محلے والوں سے یہی کہتی تھی کہ ہم نے ماں بیٹی کو مفت میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اور خالہ منظورہ اپنی بہو کے سامنے بے بس تھی، کیونکہ ان کے کہنے پر بیٹی اور بہو نے مجھے اور اماں کو اپنے گھر میں جگہ تو دے دی تھی، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہیں پر میں 12 سال کی ہوئی، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا خالہ کی بہو کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کے باوجود ہمیں برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اماں مجھے لے کر بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو گئی۔ وہاں جانے کے بعد کم سے کم کوئی گالیاں دینے والا اور باتیں سنانے والا تو نہیں تھا، اسی لیے میں تو وہاں جا کر بہت خوش تھی۔ سرونٹ کوارٹرز میں رہنے والے ملازموں کے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے، اماں نے میرا داخلہ بھی وہیں کروا دیا تھا۔ اس طرح میری پڑھائی جاری رہی۔ اماں وہیں پر کام کرتی رہیں اور میں پڑھتی رہی۔ اماں نے کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جاؤں کہ کسی کی محتاجی نہ رہے اور مجھے اماں کی طرح دوسروں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے۔ میں بھی اماں کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی، اور پھر جب میں نے انٹر پاس کر لیا تو آس پاس کے اچھے اسکولوں میں جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ میرے انگلش اور میتھس بہت اچھا تھا، اسی لیے مجھے امید تھی کہ مجھے نوکری بھی مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مجھے
ایک اچھے اسکول میں انگلش کی ٹیچر کی حیثیت سے جاب مل گئی۔ حالانکہ میری تعلیمی قابلیت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا بڑا اور اچھا وہ اسکول تھا، مگر انگلش اچھی ہونے کی وجہ سے میں اب وہاں پر ٹیچر لگ گئی تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے پرائیویٹ پڑھائی جاری رکھی۔ اس اسکول میں میری تنخواہ بہت اچھی تھی، اسی لیے میں نے ایک دوسرے علاقے میں کرائے پر گھر لے کر اماں کے ساتھ وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اماں تو اس بات کے لیے مانتی نہیں تھی، مگر میری ضد پر انہوں نے میری بات مان لی اور ہم کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ ساتھ میں نے گھر میں رہتے ہوئے شام کے وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ اس طرح گزارا کچھ بہتر طریقے سے ہونے لگ گیا۔ میں جس اسکول میں جاب کرتی تھی وہیں پر ایک میل ٹیچر تھے جو ریاضی پڑھاتے تھے۔ ان کا نام سر کاشف تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ بڑے تھے، بہت سلجھے ہوئے اور اچھے انسان لگتے تھے، ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتے، اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ٹیچرز کے انچارج بھی تھے، اسی لیے کسی نہ کسی کام یا مسئلے کی صورت میں مجھے بھی ان کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ میری ان سے بات چیت بڑھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی مجھ میں کچھ دلچسپی لیتے تھے، اکثر میرے بارے میں پوچھتے رہتے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے میں اسکول کی چھٹی کر لیتی تو دوسرے دن لازمی میری خیریت پوچھنے میرے پاس آتے تھے۔ ہمیں ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں میری ان کے ساتھ اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہوں گے، مگر ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان پر بھی اپنی فیملی کی کچھ ایسی ذمہ داریاں تھیں جن کی وجہ سے وہ ابھی تک شادی نہیں کر سکے تھے۔ دراصل ان کے والد نہیں تھے اور وہ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اور بڑے ہونے کی وجہ سے پہلے انہوں نے اپنی تینوں بہنوں کو پڑھایا لکھایا اور ان کی شادیاں کی، اور اب اپنی ماں کے ساتھ اکیلے ہی اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی اماں فالج کی مریضہ تھیں جنہیں سنبھالنے کے لیے ایک نرس 24 گھنٹے ان کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ سرکاشف اسکول کے بعد اسکول کی ہی اکیڈمی میں بھی پڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے پرائیویٹ ٹیوشنز بھی دیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ رات کے 10 بجے فارغ ہو کر اپنے گھر جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں تفصیلاً بات کی۔ وہ میرے ابا کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور گھر کے بارے میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں میرے بارے میں اتنا کچھ جاننا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے پسند کرنے لگے ہیں اور اسی لیے میرے بارے میں معلومات لے رہے ہیں تاکہ میری اماں ابا رشتہ مانگ سکیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ ہاں، یہ سچ تھا کہ میرے دل میں بھی ان کے لیے کچھ ایسے ہی جذبات تھے، اور آج ان کے منہ سے سن کر مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ جب ان کو میری حقیقت معلوم ہوگی کہ میں کس گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور کس طرح کے حالات میں زندگی گزری ہے، تو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لیکن جس رشتے میں بندھنے کے لیے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، اس رشتے میں تو کچھ بھی چھپانا جرم کا درجہ رکھتا ہے۔ کم سے کم میری تو یہی سوچ تھی۔ اس لیے میں نے انہیں اماں اور ابا کے بارے میں ایک ایک بات بتا دی۔ یہ بھی بتایا کہ اماں کئی سال تک دوسروں کے گھروں میں کام کرتی رہی ہیں، اور ابھی ہمیں الگ ہوئے صرف 1 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، اب جو بھی آپ کا فیصلہ ہو مجھے منظور ہوگا۔ کاشف میری بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، مجھے اب بھی تم سے وہی کہنا ہے جو میں نے تمہیں پہلے کہا تھا۔ اور پھر اس طرح وہ اماں سے ملنے میرے گھر بھی آئے۔ اماں ان سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور انہیں کہا کہ مجھے آپ دونوں کے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ کی امی اور بہنوں کو منظور ہو تو انہیں لے آئیے گا، پھر جیسے آپ لوگ چاہیں گے میں ویسے کر لوں گی۔ پھر کاشف نے اپنی بہنوں کو رشتہ لے کر میرے گھر بھیجا اور باقاعدہ طور پر ہم دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ کچھ دن بعد شادی کی تاریخ بھی رکھنی تھی، لیکن کاشف کی امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو شادی جلدی میں کرنی پڑی۔ سادگی کے ساتھ میرا اور کاشف کا نکاح ہو گیا اور میں دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر بڑا مناسب سا تھا، نہ بہت چھوٹا اور نہ بہت بڑا، بلکہ مجھے تو بہت اچھا لگا تھا۔ ان کی اماں کافی بیمار تھیں، تینوں بہنیں بہت اچھی تھیں۔ کچھ دن وہ تینوں وہیں ہمارے ساتھ رہنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ میری ساس کی دیکھ بھال کے لیے نرس ابھی بھی وہیں رہتی تھی، لیکن اب میں خود بھی اپنی ساس کی خدمت کرنے لگ گئی تھی۔ حالانکہ شادی کے بعد میں اپنی نوکری جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ اپنی اماں کو سپورٹ کرتی رہوں، مگر ساس کی بیماری کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ کاشف ہر مہینے میری اماں کو کچھ معقول رقم دے آتے تھے، جس سے وقت
गुजर बसर कर लेती। फिर शादी के 2 महीने बाद ही मेरी सास का इंतकाल हो गया तो काशिफ ने अपनी बहनों से बात की कि वो मेरी अम्मा को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है और वो अकेली किराए के घर में रहती हैं। इस बात पर काशिफ की तीनों बहनों ने उनकी हौसला अफजाई की। इस तरह अम्मा को मैं अपने घर ले गई। मैं खुश और मुतमईन थी कि अब अम्मा अकेली नहीं रहती बल्कि मेरे साथ रह रही थी। थोड़े दिनों में ही मैंने नोट किया कि काशिफ और अम्मा आपस में बहुत घुल मिल गए थे। जैसे माँ बेटे का रिश्ता होता है, बिल्कुल वैसे ही अम्मा काशिफ का बहुत ख्याल रखती थीं, उसकी पसंद के खाने बनाती, और काशिफ भी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझने लगा था। मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे काशिफ की अम्मा के जाने के बाद उन्होंने मेरी अम्मा में अपनी माँ को ढूंढ लिया था। इस वजह से मैं और ज़्यादा मुतमईन हो गई। मेरी नंदे भी जब मैके में आती तो अम्मा उनका भी बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखती थी जैसे बेटियों का रखा जाता है। इसलिए वो लोग भी अम्मा से बहुत खुश थी। कभी भी किसी के रवैये से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उनमें मेरी अम्मा के यहाँ रहने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ है। जिंदगी बड़ी सुकून में गुजर रही थी। ऐसे लगने लगा था कि जैसे जो वक्त हमने गुजारा था अब उसका अजाला हो रहा था। ना तो हमें खाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और ना ही किसी की बातें सुननी पड़ती थी, बल्कि मैं और अम्मा बड़ी इज्जत के साथ घर की 4 दीवारी में रह रहे थे। फिर मैंने भी काशिफ और अम्मा से इजाज़त लेकर दोबारा से अपनी जॉब शुरू कर दी। काशिफ को मेरे जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं घर में कुछ काम शाम को निपटा लेती थी और दिन के वक्त अम्मा खाना वगैरह बना लिया करती थी। इसी वजह से मुझे भी कोई मसला पेश नहीं आया। एक दिन मैं और काशिफ स्कूल में थे कि अचानक से काशिफ के सर में दर्द हुआ और दर्द बढ़ता जा रहा था, तो वो हाफ डे लेकर घर चले गए। मुझे उनकी फ़िक्र हो रही थी, लेकिन ये भी तसल्ली थी कि अम्मा घर में मौजूद हैं, वो उन्हें देख लेंगी। और फिर जब मैं छुट्टी के बाद घर पहुंची तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि काशिफ कमरे में सुकून से सो रहे थे। अम्मा ने बताया कि मैंने काशिफ के सर में तेल लगाकर मालिश कर दी थी और फिर वो दवा खा के सो गए हैं। मेरे जाने के काफ़ी देर बाद काशिफ जागे थे और अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद कभी कभी काशिफ अम्मा से बालों में तेल लगवा लिया करते थे। कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल से वापस आई तो अम्मा कुछ परेशान से लग रही थी। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें खाना खाने के बाद आराम करने का कहा। लेकिन जब वो शाम को अपने कमरे से बाहर निकलीं तो उनकी परेशानी में कोई कमी नहीं रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने मुस्कुरा के वही जवाब दिया कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन मैंने अम्मा को कोई काम भी नहीं करने दिया और दूसरे दिन छुट्टी भी कर ली ताकि अम्मा आराम कर सकें और मैं उनका ख्याल भी रखूं। काशिफ भी अम्मा के लिए जूस वगैरह लेकर आए और हमने उन्हें डॉक्टर के जाने का भी कहा, मगर अम्मा ने ये कहकर मना कर दिया कि खुद ही ठीक हो जाएगी तबीयत। लेकिन उस दिन के बाद से अम्मा को मैंने परेशान ही देखा था। वो अक्सर सोचों में डूबी रहती, मेरे बुलाने पर एकदम से चौंक जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा ऐसे क्यों हो गई हैं, वरना इससे पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। काशिफ ने भी अम्मा को बहलाने की और उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मा का एक ही जवाब होता था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। लेकिन जब भी उन्हें डॉक्टर के पास चलने का कहती तो वो बहाने बना देती थी। अम्मा को मैं जब भी इस तरह परेशान और गुमसुम देखती तो बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने काशिफ से कहा कि वो अम्मा से बात करने की कोशिश करें, तो उन्होंने भी मुझे वही जवाब दिया कि मैंने कई मर्तबा अम्मा से पूछा है, मगर वो अपनी तबीयत का कहकर मुझे भी खामोश करा देती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अम्मा मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ तो है, वरना इतना परेशान तो मैंने अम्मा को कभी भी नहीं देखा था। फिर मैंने इरादा किया कि मैं हर हाल में अम्मा की परेशानी की वजह जान कर रहूँगी। मैंने कुछ दिन के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली ताकि सारा वक्त माँ के साथ गुजार सकूं। अब मैं पूरा दिन घर में रहती थी और अम्मा के आस पास ही वक्त गुजारती थी कि वो खुद को अकेला महसूस ना करें। मैंने तकरीबन 1 हफ्ता स्कूल से छुट्टियां की। इस दौरान कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई जो अम्मा को परेशान कर रही थी, क्योंकि ना तो वो कहीं आती जाती थी और ना ही किसी से फ़ोन पर उनका राब्ता था। घर में लैंडलाइन के अलावा अम्मा के पास कोई भी फ़ोन नहीं था। अम्मा को तो इस पर कॉल मिलानी भी नहीं आती थी और बज़ाहिर अम्मा की तबीयत भी ठीक लगती थी। फिर एक दिन ज़िद करके मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था। उसके बाद मैंने उनका ब्लड प्रेशर रेगुलर घर में चेक करना शुरू कर दिया, जो कि हाई ही रहता था, हालांकि वो दवाइयाँ भी खाती थीं।
اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اماں مجھ سے چھپا رہی تھیں۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی تو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں کاشف نہیں تھے۔ میں اٹھی کہ دیکھوں کہاں ہیں، کیونکہ جب میں سوئی تھی تو وہ میرے برابر میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اماں کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے جا کر کھولا تو اماں بھی اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں پریشان سی ہو گئی۔ ان کو دیکھتی ہوئی صحن میں پہنچی تو اماں اور کاشف صحن میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب سی لگی، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ کاشف نے کہا کہ میں پانی پینے کے لیے باہر نکلا تھا تو اماں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر یہاں آ گیا اور پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ میں نے اماں کی طبیعت پوچھی اور پھر انہیں ان کے کمرے تک چھوڑا۔ اس کے بعد میں اور کاشف بھی کمرے میں جا کر سو گئے۔ اس کے 2-3 رات بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو کاشف بیڈ پر نہیں تھے۔ جب میں باہر نکلی تو کاشف اور اماں صحن میں کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ اب میرے دل میں کچھ عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ ایسی کیا بات ہے، یا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر کیا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسا تھا جو سوچتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی، لیکن وسوسے تو جیسے میرے دماغ سے چپک ہی گئے تھے۔ میں اب جانے انجانے میں اماں اور کاشف پر نظر رکھنے لگی تھی۔ میری موجودگی میں تو مجھے کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دونوں مجھ سے چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہی سب میرے دماغ میں ہر وقت چلنے لگا تھا۔ ایک دن جب میں اور کاشف اسکول میں تھے تو بریک ٹائم میں کسی کام سے میں کاشف کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ وہ ہاف ڈے لے کر اسکول سے چلے گئے تھے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے اماں کا خیال آ گیا۔ کاشف اماں کے پاس گھر گئے ہوئے تھے۔ میرا دل عجیب سے طریقے سے گھبرانے لگ گیا۔ میں نے بھی کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کر اسکول سے چھٹی لی اور فوراً گھر پہنچ گئی۔ میرے پاس بھی گھر کی چابی تھی، اسی لیے میں نے دروازہ بجایا نہ بیل، اور آہستہ سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اماں بھی شاید گھر میں نہیں ہیں یا اپنے کمرے میں ہوں گی۔ میں نے اپنا پرس وہی لاؤنج میں رکھا اور اماں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک میرے قدم ایک آواز سن کر رک گئی۔ وہ آواز کسی مرد کی تھی جو اماں کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایک دم میرا سانس سینے میں اٹک گیا۔ مجھے لگا کہیں کاشف تو اماں کے کمرے میں نہیں ہے، مگر تھوڑی توجہ دینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ آواز کاشف کی نہیں بلکہ کسی اور کی تھی، اور پھر اماں کی رونے کی آواز بھی مجھے سنائی دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے کس مرد کو اپنے کمرے میں بلا رکھا تھا۔ میں نے فٹافٹ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اماں کے کمرے میں ایک آدمی اور ایک عورت موجود تھے۔ وہ آدمی اماں کے سامنے زمین پر ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، جبکہ عورت اماں کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت بھی رو رہی تھی اور میری اماں بھی۔ ان تینوں نے مجھے دیکھا تو اپنی اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے کچھ بھی سمجھنا تقریباً ناممکن تھا۔ میں فٹافٹ اماں کے پاس گئی اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتیں اس آدمی نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ سن کر تو جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ تو کیا وہ میرا باپ تھا جو مجھے پیدا ہونے کے ساتھ ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ اور وہ عورت کون تھی؟ وہ دونوں میرے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ پتہ نہیں کتنے سوال میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ مجھے جان کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی کہ جو آدمی اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا وہ میرا سگا باپ تھا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ یہاں میری ماں سے معافی مانگنے آیا تھا تو مجھے یہ سن کر اور غصہ آ گیا۔ ان دونوں کے ہاں کبھی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، اور ان دونوں کو یہ لگتا تھا کہ میری اماں کی بد دعا انہیں لگی۔ اگر اماں نے انہیں معاف نہیں کیا تو شاید ان کی مغفرت و بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ ہم ماں بیٹی سے معافی مانگنے چلے آئے تھے۔ کبھی مجھے پتہ چلا کہ کافی دن سے میرے ابا اور سوتیلی ماں کا رابطہ میری اماں سے ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ مجھے کسی بات کا پتہ چلے اور میں اپنی ہستی بستی زندگی میں پریشان ہو جاؤں، اسی لیے وہ مجھ سے یہ سب چھپاتی رہیں۔ انہوں نے یہ بات کاشف کو بتائی تھی اور میں نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہی۔ میں نے اپنے باپ اور سوتیلی ماں کو فوراً اپنے گھر سے جانے کا کہا اور یہ بھی صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد اگر میری ماں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اماں میرے گلے رکھ کر رونے لگ گئیں۔
मैंने उन्हें तसल्ली दी और दिलासा दिया। थोड़ी देर में काशिफ भी आ गए। काशिफ भी अम्मा को समझा रहे थे और मैं उन दोनों को देखकर सोच रही थी कि माँ और बेटे का रिश्ता कितना अजीम होता है, और रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बल्कि एहसास के भी होते हैं। कम से कम मेरे नज़दीक एहसास के रिश्ते ज़्यादा अहम थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।